آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ہر حصہ زمین کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اسی سے وہ پیدا ہوا ہے اور اسی سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو نماز میں صفوں میں مل کر کھڑے ہونے کے معاملے میں نرم کندھوں والے ہیں۔ اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کی شگاف کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اسے جو ناپسند چیز ہو، تنکا مٹی لگی، اس کو اچھی طرح صاف کر لے اور اسے کھا لے۔ اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور جب تک اپنی انگلیوں کو چاٹ نہ لے اس وقت اپنے ہاتھ کو رومال سے صاف نہ کرے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے پکارتا رہے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی پکارنے والوں کو معافی ملتی رہتی ہے جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کچھ سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسرے کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ ان مجرم کو اگر اللہ کی طرف سے فوری سزا نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چھوٹ گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر اچانک پکڑ لیتا ہے۔ مجرموں کو مہلت دینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف رحمت کا اظہار ہے کہ اسے مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہدایت قبول کر لیں اور اس طرح وہ عذاب سے بچ کر انعام کے مستحق بن جائیں۔ مزید حدیث جاننے کے لیے ہمارے اس دینی چینل سے جڑے رہیں، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔